learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ الحج آیت 6. ذالکا بأن اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ والحق، وہی حق ہے، وانہ یحیی الموتیٰ، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سب کچھ یعنی انسان کی پیدائش، اس کی زندگی کے مختلف مراحل اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا اس لیے ہے کہ اللہ ہی رب اور حقیقی معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت حق ہے اور اس کے ماں سوا کسی کی بھی عبادت باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تخلیق کا آغاز کیا تھا اور جس طرح زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین 82۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی صفت قدرت اور صفت حق کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ یبعث، اور بے شک اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے عدم سے وجود عطا کیا تھا اسی طرح حکم دے گا اور مردے زمین پھاڑ کر نکل آئیں گے۔ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، ایسے ہی انسان اور کائنات کا انجام ہے جو قریب ہے۔ جیسے ایک فصل جب پک کر تیار ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے، اسی کا بیج جب دوبارہ بویا جاتا ہے تو وہ پھر اگاتا ہے، ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا جیسے فصل کٹ جانے کے بعد نئی فصل کو اگاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے، مثلاً اس کا کوئی شریک یا بیٹا ہو، اور یہ کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے، اور یہ جھگڑا ابو جہل نے کیا تھا، بغیر کسی صحیح علم کے انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں سے جھگڑتا ہے تاکہ حق کو نیچا دکھا سکے۔ وہ جھگڑے کے لیے نہ عقل سے رہنمائی لیتا ہے، نہ کسی ہدایت یافتہ رہنما کے پیچھے چلتا ہے، یعنی نہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا نور ہے جو حقائق کو کھول دے، نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، محض شکوک و شبہات ہیں جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ سورہ الانعام 121۔ ثانیہ اطفیہ، موڑنے والا ہے اپنا شانہ، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامۃ، اور قیامت کے دن اس کو چکھائیں گے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، یعنی اپنی گردن کو تکبر سے موڑتے ہوئے، مخلوق کی توہین کرتے ہوئے اس پر خوش ہے کہ وہ حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ سورہ لقمان آیت 7۔ اپنی رائے سے حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ خود حق کو مانے اور نہ کسی کو اس طرف آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المنافقون آیت 5 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑا، وہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں رسوا ہوگا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، آپ ان میں سے جس کو بھی دیکھیں وہ تمام لوگوں کی ناراضگی اور لعنت کا اسی طرح نشانہ ہوتا ہے جیسے وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، اور ہر شخص حسب حال جزا پاتا ہے، اور آخرت میں ان کو بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ ذالکا بما قدمت، یہ ان کی وجہ سے ہے جو آگے بھیجے، یداکا تیرے دونوں ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ دنیا اور آخرت کا عذاب اس وجہ سے ہے جو تم نے شرک، ظلم اور نافرمانی کے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔
پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو، چکھ یقیناً تم تو بڑے زبردست بڑے معزز آدمی تھے، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ سورہ دخان آیت 47-50۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ گناہوں کے بغیر عذاب نہیں دیتا، عذاب تو اعمال کی وجہ سے ہی ملیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرف، کنارے پر۔ حرف سے شک مراد ہے، یعنی اللہ کی عبادت شک کے ساتھ کرتے ہیں، یا کنارہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں عیش مل جاتا ہے تو جم جاتے ہیں، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے ہاں لڑکا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے یہ دین بڑا اچھا ہے، لیکن اگر ان کے ہاں لڑکا نہ ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے یہ تو برا دین ہے، اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری 4742۔ اور عبد الرحمن کا قول ہے کہ یہ حالت منافقوں کی ہے، دنیا اگر مل گئی تو دین سے خوش ہیں، جہاں نہ ملی یا کوئی امتحان آ گیا تو فوراً پلہ جھاڑ لیا کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، بلکہ یا تو وہ خوف کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں یا محض عادت کی بنا پر، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ سختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہونے والے کو اس لیے استقامت نصیب نہیں ہوتی کہ اس کی نظر دنیاوی مفادات پر ہوتی ہے۔ جب تک فائدے ملتے رہیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب فائدوں کو ضرب لگنے لگے تو ایسا شخص پہلی حالت پر لوٹ جاتا ہے، چاہے وہ کفر کی حالت ہو یا شرک کی۔ ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دین اور مفاد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا تو پھر وہ ذاتی مفاد اختیار کر لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے، نطمئن بِهِ، تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے۔ یعنی اگر اسے رزق کی فراوانی ملتی ہے، من پسند اولاد ملتی ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو وہ بھلائیوں پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا اطمینان ایمان پر نہیں، اچھے حالات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اچھے حالات میں رکھتا ہے تو وہ دین سے نہیں پھرتے، حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مالی تنگی یا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، یا کوئی پسندیدہ چیز چھن جاتی ہے تو وہ اسلام سے اپنے دین کفر اور جاہلیت کی طرف پھر جاتا ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں وہ منافق ہے، اگر اس کی دنیا اچھی ہو تو عبادت کرتا ہے، اور اگر خراب ہو تو نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ وہ امید پوری نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر وہ مرتد ہوا تھا، اسے اتنا ہی حاصل ہوگا جو اس کی قسمت میں تھا۔ جہاں تک آخرت کے خسارے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور جہنم کا حقدار قرار دے گا، اور یہی کھلا خسارہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے معاملے میں کامیابی کے لیے یکسوئی لازمی شرط ہے۔ یہی صفت کنارے پر رہنے والے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اپنے دو طرفہ رجحان کی وجہ سے ایسے لوگ نہ دنیا کی طرف یکسو ہو پاتے ہیں نہ آخرت کی طرف، یوں دونوں کو ہاتھ سے گوا دیتے ہیں، یہی خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے، ما لا یضرہ، جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے، وما لا ینفعہ، اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ماں سوا ہستیوں سے فریاد کرتے ہیں جو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نہ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ نقصان سے بچانے کی۔ یہ دور کی گمراہی ہے جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی عبادت چھوڑی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو نفع پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے اور نقصان سے بچانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور ایسی ہستیوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن ضرہ اقرب، اسے جس کا نقصان قریب تر ہے، من نفع، اس کے نفع سے، لبئس المولا، یقیناً وہ برا دوست ہے، ولبئس العشیر، اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں نقصان ہے۔ اگر کوئی فائدہ پہنچ جائے تو نقصان زیادہ بڑا ہے، کیونکہ انسان کا ایمان بگڑ جاتا ہے، توحید جلی جاتی ہے، شرک جیسی نحوست سے دنیا میں بھی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک فائدے کے بدلے ہزاروں نقصان اٹھانے پڑیں تو وہ فائدہ بھی نقصان ہے۔
اللہ کو پکڑنا، اس کے ساتھ وابستہ ہونا انسان کی ضرورت بھی ہے اور حقیقت کا تقاضا بھی، اس لیے جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو نقصان پھر مقدر بن جاتا ہے اور نفع ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ برے رفیق ہیں، برے ساتھی ہیں۔ اگر دوست سے نفع نہ حاصل ہو اور نقصان سے وہ بچا نہ سکے تو ایسے دوست اور دوستیاں قابل مذمت اور قابل ملامت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا ہمزاد ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم 2814۔ ان اللہ یدخلو، بے شک اللہ داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالح کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کی، جو اپنے رب کی پسند کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے راستے پر لگا دیتے ہیں، وہ قیمتی لوگ بن جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا، اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی، اور پھر فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے اسے فرما برداروں میں شامل کر لیتا ہے اور نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ جو ارادہ چاہے کر سکتا ہے، اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں، اس کا ارادہ ہے کہ فرما برداروں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ من کانا یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، فلیمدد، بس چاہیے کہ وہ دراز کر لے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر اسے دیکھنا چاہیے، هل یذہبن، کہ کیا واقعی لے جاتی ہے، کیدہ، تدبیر اس کی، ما یغیظ، اس کو جو غصہ دلاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں فرمائے گا تو اس کا یہ خیال غلط ہے۔ اگر کوئی آسمانی مدد کو روکنا چاہے تو رسی پر چڑھ کر اوپر سے آنے والی مدد اور وحی کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورہ المومن 51۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے اور جو آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش میں ہے، اپنی جہالت کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اس کی کوشش کامیاب ہو جائے گی، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی سبب اختیار کر لے، نبی کے خلاف کوئی چال چل لے، تو اس سے اس کے دل کی بیماری کو شفا نہیں ہوگی۔ البتہ اسے ایک مشورہ ہے کہ جس سے وہ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن ہے کہ رسول سے اللہ کی مدد کو وہ روک سکے تو وہ کوئی سبب اختیار کرے، اور وہ یہ کہ وہ کسی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی لے، پھر اسے آسمان پر لٹکا کر آسمان پر چڑھ جائے اور ان دروازوں تک پہنچ جائے جہاں سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور پھر ان دروازوں کو بند کر کے اللہ کی مدد کو روک دے۔ اس طریقے سے شاید اس کے غیظ و غضب کو شفا حاصل ہو۔ بس یہ تجویز اور چال ہے، اس طریقے کے علاوہ اس کے دل میں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ تو اپنے غیظ و غضب سے چھٹکارا پا سکتا ہے، چاہے مخلوق تیری مدد کے لیے کمر کیوں نہ باندھ لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین، اپنے رسول اور اپنے مومن بندوں کے لیے فتح اور کامیابی کا جو وعدہ اور جو خوشخبری ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کفار کے لیے مایوسی ہے جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اور چاہے وہ اس نور کو بجھانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ تفسیر سعدی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔